بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو زده اسلام آباد په یو نجی مارکیټ کې موجود یم چې کوم پاناما پیپرز وو په هغې نه پس اوس پنډوره پیپر سکینډل مخې ته راغلی دی چې په دې کې د 200 پاکستانیانو چې کوم نامونه دي هغه شامل دي. د پنډوره پیپرز په سکینډل باندې خلک څه نظر لري په دې باندې به هم د خلکو سره خبرې کوو. او دې نه علاوه چې کوم وزیر اعظم عمران خان صاحب د پنډوره سکینډلز لپاره چې کوم تحقیقاتي یو اعلی سطح انسپیکشن سیل جوړ کړی دی په دې هکله به هم د خلکو سره خبرې کوو چې د دوی د دې نه څومره مطمئن دي چې د دې خلکو خلاف به کاروایي کیږي او که نه. او دې نه علاوه چې کوم پنډوره سکینډل دی په دې کې چې د کومو پاکستانیانو نامونه مخې ته راغلي دي دوی د کام مخې ته ښکاره کړی شي او که نه. او دې نه علاوه چې کوم پنډوره سکینډل دی په دې هکله باندې وزیر اعظم عمران خان ته خلک څه پیغام لري نو په دې هکله به د خلکو سره خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. آپ کا نام اور اسلام آباد میں کہاں پہ رہتے ہیں؟ میرا نام ہے فرید احمد عباسی اور میں E11 اسلام آباد میں رہتا ہوں. پاناما پیپر کے بعد پنڈورا لیکس یا پنڈورا پیپرز سکینڈل سامنے آیا ہے. 700 پاکستانیوں کے نام اس میں شامل ہیں. تو کیا کہیں گے پنڈورا جو پیپرز سکینڈل سامنے آیا ہے اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بالکل. ابھی اس سے پہلے بھی پاناما پیپرز کے نام سے یہ جب وہ ایشو آیا تھا سامنے تو اس دفعہ بھی جو پنڈورا پیپرز کا جو معاملہ ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں تحقیقات ہونی چاہیے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں اور ان کے ایسٹس کی چھان بین ہونی چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. پہلے کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ مخصوص لوگوں کو ٹارگٹ بنا دیا جائے اور اس کے بعد باقی لوگوں کی چھان بین نہ کی جائے, انویسٹیگیشن نہ کی جائے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس میں کمیٹیز بھی بنی تھیں کہ وہ کرپشن کے خلاف کریں گے لیکن ایسا کوئی رزلٹ سامنے نہیں آئی. ایک مخصوص شریف فیملی محل میں ٹارگٹ بنی لیکن باقی لوگوں کے خلاف اتنی کارروائی نہیں ہوئی. تو محل میں اس کو ڈیپلی لینا چاہیے اور اس کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کی جو سزائیں وہ بھی ملنی چاہیے جو لوگ رسپانسبل ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پنڈورا لیکس کی تحقیقات کے لیے ایک انسپیکشن سیل قائم کیا گیا ہے. تو کیا آپ ان سے مطمئن ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی جو لوگ پنڈورا لیکس میں جن کے نام آئے ہیں؟ تو آپ مطمئن ہیں؟ ویل آئی ہوپ کہ ایسا ہو لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پہلے جس سے ہوا تھا اس طرح لگتا تو نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہوگا کیونکہ کچھ مخصوص لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جو بزنس مین ہیں جو آف شور کمپنیز بناتے ہیں ٹیکس بچانے کے لیے تو ان کے خلاف تحقیقات نہیں کی جاتی. شاید ان کی ایکسیس ہوتی ہے تو وہ ساری چیزوں کو انفلوئنس میں لے لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس کو شفاف طریقے سے دیکھنا چاہیے اور اگر آپ نے اپنے ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو ان ساری چیزوں کو ڈیپلی دیکھنا چاہیے. اس کے خلاف آنیسٹلی انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے اور پروسیکیوشن ہونی چاہیے جو لوگ انوالو. پنڈورا لیکس میں آنے والے جو پاکستانی ہیں جن کے نام آئے ہیں کیا وہ قوم کے سامنے لانے چاہیے یا نہیں؟ بالکل لانے چاہیے. اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ اگر آپ آنیسٹلی دیکھیں تو بالکل لانے چاہیے. لوگوں کو بتانا چاہیے اگر آپ اف یو وانٹ ٹو موو فارورڈ تو بالکل ہونا چاہیے. اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. پنڈورا لیکس کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کیا پیغام دیں گے؟ اس سے پہلے پاناما لیکس بھی مطلب ہم نے دیکھا تھا اور اس میں جو صرف شریف فیملی کے خلاف کارروائی ہوئی تھی اور اس پنڈورا لیکس میں 700 پاکستانیوں کے جو نام ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. تو آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں یہی کہوں گا خان صاحب کو لوگوں نے ووٹس آپ کو اسی لیے دیے تھے کہ آپ ایک چینج لے کے آئیں گے اور جس طریقے سے پہلے ہو رہا تھا اس پیٹرن کو چینج کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں عوام کی امید یہی ہے کہ آپ ساری چیزوں کو آنیسٹلی لیں اور اس کی تحقیقات کریں جو بھی پنڈورا پیپرز ہیں اور اس کے جو 700 لوگ ہیں ان کے خلاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ان کی اگر کہیں نہ کہیں کرپشن ہے کوئی چیز ہے اس کو سامنے لانا چاہیے. ان کو سزا بھی ملنی چاہیے تاکہ لوگ آپ سے جو ایکسپیکٹیشنز کر رہے ہیں وہ پوری ہوں. جی میرا نام مشتاق جدون ہے. میں اسلام آباد میں نہیں رہتا, میں پیرس میں رہتا ہوں اور ادھر وزٹ کے لیے آیا ہوں کچھ عرصے کے لیے. پاناما پیپرز کے بعد پنڈورا سکینڈل سامنے آیا ہے جس میں 700 پاکستانیوں کے نام اس میں شامل ہیں. کیا کہیں گے پنڈورا سکینڈل کے حوالے سے؟ دیکھیں جی جتنے بھی ہمارے پاکستانی ہیں نا جو انہوں نے یہ جو کام اگر کیا ہے 700 لوگ ہیں. اگر وہ پولیٹک میں ہیں تو ان کو پولیٹک نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی بزنس مین ہے تو ان کو بزنس کو بند کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری کنٹری ہے, ملک ہے, اس کا خیال کرنا ہمارا کام ہے. اس کی ہر چیز کا یہ ہمارا گھر ہے, ہم اس کو توڑ رہے ہیں اور اس کا پیسہ اگر باہر لے کر جاتے ہیں تو ہم اپنی عوام اور غریب عوام کا نقصان کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں آپ کی کرنسی ڈاؤن ہے, 200 1 یورو میں ہے 200 روپے ہے. تو مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے اسی وجہ سے کیونکہ
लोगों का जितना भी बिज़नेस है वो कैश में हो रहा है, क्योंकि स्टेट बैंक के पास पैसा ही कुछ नहीं है। किस तरह वो वापस करें किसी चीज़ को, या वो अपना वो जो उनका क्या लेते हैं रेंट लिया हुआ है वो वापस करने के लिए। तो ये बात है कि जिस वक्त तक हमने अपनी कंट्री का ख़ुद ख्याल नहीं करना, इसका कुछ नहीं होगा। इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और इनका पैसा रिटर्न पाकिस्तान में लाया जाए, और ताकि मुल्क को हम डेवलप कर सकें। क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान, हम देखते हैं यूरोप में कि हमारी क्या पोजीशन है पाकिस्तान की, तो हमारा क्या मकसद है, हमने कहाँ जाना है, हमने कहाँ लेकर जाना है। हमने तो ज़िंदगी इधर ही गुजारनी है, हमारा फ्यूचर इधर है, हम उसको ठीक करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। हमारे बच्चों का फ्यूचर इस पाकिस्तान में है, तो इसके लिए जब तक हम इसका ख्याल नहीं करेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। हम इसी तरह, मतलब है कि मुल्क को मैं क्या बताऊं कि हमने बिल्कुल एक आप यूरोप में देखें आपको पता चलता है कि मुल्क भी साफ़ है, लोग भी साफ़ हैं, काम भी उनके साफ़ हैं। लेकिन ऐसा काम जो हो रहा है पाकिस्तान में, ये जो एक तो मिलावट हो रही है हर चीज़ में, फिर हर चीज़ में पैसा कमाने की बेईमानी हो रही है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा हमें, इसलिए हमें कामयाबी मिलेगी। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल दूसरा भी आपसे करूँगा, और पनामा पेपर्स में हमने देखा कि कुछ कम बेश 300 नाम आए थे, लेकिन सिर्फ शरीफ फैमिली, मतलब नवाज शरीफ वगैरह, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, और अभी 700 लोगों के नाम आ रहे हैं। तो क्या आप ये मुतालबा करेंगे कि मतलब कार्रवाई सबके ख़िलाफ़ होनी चाहिए? देखें जी, जो भी मुल्क पाकिस्तान को नुकसान दे रहा है ना, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। वो नवाज शरीफ है या कोई कुछ वो किसी पॉलिटी का है, पीटीआई का है, पीपल पार्टी का है, जिस जमात से ताल्लुक़ रखता है, सिविल है, अगर वो मुल्क को नुकसान दे रहा है, मुल्क के आवाम को नुकसान दे रहा है, तो उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसको ऐसी सज़ा दी जाए कि आइंदा कोई भी ऐसी हरकत ना करे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पेंडोरा लीक्स में जिन लोगों के नाम आए हैं उसके तहकीकात के लिए एक आला सतह इंस्पेक्शन सेल कायम किया गया है, तो क्या आप मुतमईन हैं कि ये कार्रवाई करेगी और कार्रवाई होगी? देखें जी, अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया तो मेरा ख़्याल में ये लोग काम करेंगे, और इनका काम की सुपरवाइज़र अगर इमरान खान ख़ुद करेंगे तो ज़रूर काम करेंगे, क्योंकि इमरान खान जो है वो मुल्क का एक मुखलस लीडर है, और वो उसका मकसद ये है कि अपने मुल्क, अपनी कंट्री को डेवलप किया जाए। पेंडोरा लीक्स में जिन पाकिस्तानियों के नाम आए हैं, क्या वो कौम के सामने लाने चाहिए? बिल्कुल, उनके नाम भी सामने लाने चाहिए, उनके चेहरे भी सामने लाने चाहिए। ये मुल्क के साथ गद्दारी हो रही है ना, जो लोग गद्दार हैं मुल्क के साथ, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ हुकूमती जो लोग हैं उनके भी नाम सामने आ रहे हैं, और ख़ासकर वफाकी वज़ीर ख़जाना जो है शौकत, कोई भी है, वज़ीर ख़जाना है, मिनिस्टर है, कोई भी है, अगर उसने मुल्क के साथ गद्दारी की है तो उसको, एक तो मैं आपको बताऊं, जो भी लोग पाकिस्तान में पॉलिटिक में आते हैं, पहले उनके कोई अकाउंट बाहर नहीं होने चाहिए, फिर वो पॉलिटिक करें। अगर उनके अकाउंट बाहर हैं, पनामा लीग है, जिस तरह भी है, अगर वो कर रहे हैं तो उनको पॉलिटिक भी नहीं करनी चाहिए, और उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पेंडोरा लीक्स के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए क्या पैगाम है? आप क्या पैगाम देंगे, मैसेज क्या होगा आपका? देखें जी, जो भी इमरान खान कर रहा है उसने बहुत अच्छा काम कर रहा है अपनी कंट्री के लिए, बहुत अच्छा, हम उसको मुबारकबाद देते हैं, और हम उसके साथ हैं, हमेशा रहेंगे उसके साथ। ये हमारा प्रोग्राम है उनको। पेंडोरा लीक्स के हवाले से क्या पैगाम देंगे, ये जो स्कैंडल सामने आया है? जी देखें जी, जो स्कैंडल सामने आया है, मेरा यही पैगाम है उनको कि वो इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, सख्त से सख्त, ताकि आइंदा हमारी कंट्री में ऐसे काम ना हो। नाम और इस्लामाबाद में कहाँ पे रहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल रहमान है, मैं यहाँ पे खन्ना पुल के पास रहता हूँ। क्या कहेंगे, पनामा पेपर्स के बाद एक पेंडोरा पेपर्स या पेंडोरा स्कैंडल कहें सामने आया है, इसमें 700 पाकिस्तानियों के नाम शामिल हैं, तो क्या नज़र है पेंडोरा पेपर्स पे आपका, और क्या कहेंगे पेंडोरा पेपर्स के स्कैंडल के हवाले से? नहीं, जैसे कि आपको मालूम है कि इसके अंदर बहुत सारे हुकूमती ओहदेदारान भी शामिल हैं, तो सबसे पहले तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि उनके नाम सामने लाएं और उनको आवाम के सामने पेश करें कि उन्होंने इतना बड़ा जुर्म किया है और पाकिस्तानी अवाम के साथ धोखा किया है। तो जिस तरह हमारे पहले मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को जो है उनके ख़िलाफ़ केस चले हैं, उसी तरह इनके ख़िलाफ़ भी जो है केस स्टार्ट करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हुकूमत को ख़ुद इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बल्कि एक प्राइवेट अदारे को ये अगर इनका स्क्रूटनी के लिए जो है वो अगर हायर कर लिया जाए तो वो बेहतर रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पेंडोरा लीक्स में जिनके नाम आए हैं उसके हवाले से एक आला सतह इंस्पेक्शन सेल कायम किया गया है, तो क्या आप मुतमईन हैं कि ये इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी?
دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ اگر کوئی پرائیویٹ یا ایسا ادارہ آپ اس کو یہ کام دے دیتے ہیں کہ وہ ان کا جو ہے نا وہ کاٹ چھانٹ کریں جو لوگ اس کے اندر انوالو ہوئے ہیں تو وہ بہتر رہے گا بنسبت اس کے کہ کوئی حکومتی ادارہ جو ہے اس کے اندر انوالو ہو، کیونکہ وہ تو ان کے اپنے ہی جو ہے جاننے والے ہوں گے تو وہ اس طرح ان کی تحقیقات نہیں ہو سکیں گی بنسبت کوئی ایک پرائیویٹ تنظیم کو یا کسی ادارے کو ہم اس کے اندر انوالو کر لیں تو وہ بہتر رہے گا۔ پاناما پیپرز میں بھی ہم نے دیکھا، اس میں بھی 300 کے لگ بھگ پاکستانیوں کے نام آئے تھے، اور پینڈورا لیکس میں بھی 700 پاکستانیوں کے نام آئے ہیں۔ تو پاناما پیپرز میں صرف شریف فیملی کے خلاف کارروائی ہوئی اور ان کو قربانی کا بکرا ہی سمجھ لے وہ بنایا گیا، اور آپ ابھی پر امید ہے کہ یہ جو 700 لوگ پینڈورا لیکس میں جن کے نام آئے ہیں تو ان کے خلاف مطلب کارروائی ہوگی یا وہی پاناما والا حساب کتاب ہوگا؟ نہیں، میرے خیال میں بہت مشکل لگ رہا ہے، اس حکومت میں تو بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہے کہ وہ جو ہے ان کی صاف اور شفاف جو ہے نا وہ اسکروٹنی ہوگی، بہت مشکل لگ رہا ہے۔ وجہ کیا وجہ ہے، آپ کو کیوں اتنا مشکل لگ رہا ہے؟ کیونکہ حکومتی اور لوگ اس کے اندر شامل ہیں، جیسے کہ وہ ہمارے وزیر خزانہ جو ہے اس میں شامل ہیں، تو اس کے بعد بھی ایک میں نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب نے اسپیچ کیا لیکن اس میں بھی شوکت ترین صاحب کا انہوں نے بالکل بھی ذکر نہیں کیا ہے، حالانکہ بلکہ بیٹھے ہوئے بھی تھے اور بلکہ ان کی تعریف کر رہے تھے بنسبت اس کے کہ وہ ان کو کچھ کہتے یا ان کا نام لے کے کہتے کہ ہم ان کے خلاف بھی تحقیقات کریں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان نڈر ہے لیکن وہاں پر انہوں نے نڈر ہونے کا ثابت نہیں کیا کہ وہ نڈر ایک لیڈر ہیں۔ نہیں تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو لوگوں نے جب ووٹ دیے اسی نام پہ، ایک تو تبدیلی کے نام پہ اور دوسرا کرپشن کے خلاف، تو اگر یہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتا تو پھر تو میرے خیال میں آگے جو الیکشن آ رہے ہیں 2023 کے، ان میں ووٹ نہیں ملے گا ان کو۔ بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر تقریر میں انہوں نے ان کا ایک ہی نعرہ تھا کہ میں چوروں کو پکڑوں گا، تو جب اب اپنی پارٹی کے اندر چور ہیں تو ان کو تو نہیں وہ پکڑے، بلکہ ان کے خلاف کوئی بیان بھی نہیں دے رہے کہ ہم ان کے خلاف صاف تحقیقات کریں گے، ایک ادارہ بنائیں گے جو اس کی جو ہے نا صاف اور شفاف تحقیقات ہوگی اور جو بھی اس کے اندر آئے گا کہ جو اس میں شامل ہے تو ان کو پکڑا بھی جائے گا اور عوام کے سامنے لایا جائے گا۔ پینڈورا لیکس میں جن پاکستانیوں کے نام ہیں کیا وہ قوم کے سامنے لانے چاہیے یا نہیں؟ بالکل سامنے لانے چاہیے، عوام کا پیسہ لے کر وہ باہر آف شور کمپنیز کھول رہے ہیں اور یہاں پر غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ غریب تو پس رہا ہے لیکن امیر جو ہے وہ عیاش پرست عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ سب سے پہلے ایک پرائیویٹ کمپنی کو ادارہ بنائیں اور اس کے وہ تحقیقات کرے اور عوام کے سامنے ان لوگوں کو عوام کے کٹہرے میں ان کو لایا جائے اور جو سزا بنتی ہے وہ ان کو سزا بھی دی جائے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو پینڈورا پیپرز یا پینڈورا اسکینڈل کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے کہ کیا کارروائی ان کے خلاف کریں، اور آپ کا پیغام کیا ہے وزیر اعظم صاحب کے لیے؟ جس طرح ہمارے لیڈر جو ہیں میاں محمد نواز شریف ہیں میرے لیڈر، تو ان کو گرفتار کیا اور اس کے بعد ان کو بیماری کی وجہ سے باہر چلے گیا، اب ان کو پاکستان اپنے ملک میں نہیں آنے دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو ان کے اب اپنے دوست ساتھی اس میں انوالو ہوئے ہیں ان کو بھی اسی طرح پکڑیں اور نااہل قرار دے دیں۔ آپ کا نام اور اسلام آباد میں کہاں پہ رہتے ہیں؟ میرا نام محمد حسن البنا اور میں اسلام آباد میں ٹھنڈا پانی کا رہائشی ہوں۔ پاناما پیپرز کے بعد پینڈورا پیپرز اسکینڈل سامنے آیا ہے، کیا کہیں گے پینڈورا پیپر اسکینڈل کے حوالے سے؟ اس پینڈورا اسکینڈل میں 700 پاکستانیوں کے نام آئے ہیں جنہوں نے باہر کے ملکوں میں آف شور کمپنیاں بنائی ہیں، تو کیا کہیں گے اس پینڈورا پیپر اسکینڈل کے حوالے سے؟ جیسے کہ مطلب پچھلے وقتوں میں ہماری جو حکومتیں تھیں ان کے ساتھ بھی ایسے ہی مطلب ہوتا رہا، تو جو ابھی یہ جو نئے پینڈورا باکس ایک سمجھ لیں آپ نے کھل گیا، تو اس کے لیے مشکل ہے کہ کوئی شفاف تحقیقات ہوں، کیونکہ جو ان کے لوگ ہیں جو اس میں شامل ہیں زیادہ تر وہ حکومت میں اس وقت موجود ہیں اور مشکل ہے کہ ان کو ایکسپوز کیا جائے یا حکومت کرے گی ان کو۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پینڈورا اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے ایک اعلیٰ سطح انسپیکشن سیل قائم کیا گیا ہے، تو کیا آپ مطمئن ہیں کہ یہ تحقیقات کرے گی ان لوگوں کے خلاف جن لوگوں کے پینڈورا اسکینڈل میں نام آئے ہیں؟ تو آپ کس حد تک کتنے فیصد مطمئن ہیں؟ میرے خیال میں کوئی 20-80% کا ریشو ہے، 20% میں جو امید ہے کہ شاید وہ کوئی مطلب کر لیں، کیونکہ ایک دو شاید بیانات آئے ہیں آج کل کے کہ وہ جو ہے وہ چوروں کو بے نقاب کریں گے، لیکن مشکل ہے کہ مطلب یہ مشکل ہوتا ہے کہ اپنی حکومت کے آپ جو عہدیدار ہوں ان کو آپ ایکسپوز کریں، تو یہ میرے حال میں تو مشکل ہے یہ بات سکیں۔ ہونا تو چاہیے،
پنڈورا اسکینڈل میں ان کے نام آئے ہیں، عالمی ادارے نے تحقیقات کی ہے، اور کیا کہیں گے یہ جو پنڈورا اسکینڈل میں جن پاکستانیوں کے نام آئے ہیں اور جن نے باہر اثاثے بنائے ہیں، مطلب آف شور کمپنیاں بنائی ہیں، کیا یہ قوم کے سامنے لانے چاہیے؟ بالکل یہ اس قوم کے سامنے لانے چاہیے. آف شور کمپنی مطلب ایک بنا لینا ایک میرے خیال میں تو خود کو وہ چھپا کے اور چوری کرنے والا کام ہے. اور اگر آپ مطلب سامنے لا کے بھی وہی کام کر سکتے ہیں، اتنے آپ کے پاس اگر ایسیٹس ہیں تو آپ ان کو سامنے لا کے آپ کریں. اور مطلب سامنے تو لانا چاہیے، لیکن دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں وہ لوگ. پنڈورا اسکینڈلز میں جن پاکستانیوں کے نام آئے ہیں، وزیر اعظم صاحب کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تو ان کے وزیر خزانہ جو ہیں وہ اس میں بالکل شامل ہیں، اور بہت سارے اور بھی لوگ ہیں مطلب ابھی وہ پاور میں ہیں. ان کو ایکسپوز کریں گے تو مطلب ہو سکتا ہے کہ جو آنے والا ٹائم ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ ہیلپ فل ثابت ہو. مطلب ایک اچھا پوائنٹ ان کے لیے جائے گا کہ انہوں نے اپنے مطلب اپنے جو ان کے ساتھ لوگ ہیں ان کو ایکسپوز کیا ہے. اور اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جو چور چور کا نعرہ مچاتے رہیں گے، وہ چور پکڑیں گے تو وہ ایک قسم کا ناممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا. نام دے سدے اور اسلام آباد کے حکم ضائع کے پتہ کیے گئے نو میں چمکان خان دے اسلام آباد جنا سپر کی کاروبار کو دلتا روزگار کو جی سر نظر لري چې کوم پاناما پیپرز وو پاناما پیپرز نه اوس پنډورا سکینډل یا پنډورا پیپرز چې کوم یو مخه تاسیس راغلی دی او په دې کې 200 پاکستانیان چې کوم دي هغه شامل دي چې دوی په بهر ملکونو کې آف شور کمپنیانې جوړې کړي دي، دوی خپل کمپنیانې رجسټر کړي نه دي. نو تاسو په پنډورا سکینډل باندې څه نظر لرئ؟ پنډورا سکندر باندې موږ دا نظر لرو چې موږ د وزیر اعظم صاحب نه دا توقع لرو چې کوم د غریبانو خلکو وړل شوي پیسې دا بیرته واپس راوړل شي. ولې ملک په ورځ په ملک کې ګراني ده، موږ ته ډېر مشکلات دی، او کوم کسانو چې دا کمپنیانې سازي کړي دي خلاف دي کاروایي وکړي، څنګه چې د مسلم لیگ نون خلاف کوله او د پیپلز پارټي خلاف کاروایي کوي. موږ د دې نه دا توقع لرو چې د په حکومت کې کم موجوده کسان دي، شوکت ترین دی، فیصل واډا دی، چې نور کم وزیران دي، د دوی خلاف دي کاروایي وکړي او د قام مخې له دې راوړي چې قوم ته خوشحاله شي. وزیر اعظم عمران خان صاحب چې کوم پنډورا سکینډل کې د کومو کسانو نمونه دي راغلي دي د هغې خلاف یې یو اعلی سطح سل چې کوم د کمیشن یې جوړ کړی دی چې دا به د دوی خلاف تحقیقات کوي، نو تاسو مطمئن یې چې دا تحقیقات به وشي؟ نو موږ دا کوشش لرو او د وزیر اعظم صاحب نه دا توقع لرو چې دا سیل د قایم شي او د دې خلکو خلاف د کاروایي وشي. دله موږ وټم په دې وجه باندې ورکړو چې زه به تبدیلي راولم او د غریبانو چې کوم حقوق دی موږ به د غریبانو له خپل حقوق ورکو. نو موږ د هغه نه دا توقع لرو چې دا سیل قایم کړي او چې د کومو خلکو دا کارونه کړي دي د دوی خلاف د کړه کاروایي وشي. کو په پارټۍ کې دننه دي او د پارټۍ نه بار کسان دي او نورو کوم پارټیانو کې دي چې دا غونډې چیرې راوړي او د عوامو مخامخ یې کېدي، نو انشاءالله راتلونکی وټ به بیا د دوی عوام بیا ډېر خوښ کړي. څه نظر لرئ او سم میسج به ورکوئ وزیر اعظم عمران خان صاحب ته پنډورا چې کوم سکینډل و تاسو پیغام ورته څه دی؟ زما عمران خان ته دا پیغام دی چې عمران خان صاحب تعالی مونږ وټ درکړی دی، ملک کې ډېرې غلاګانې وشو، ډېر د غریبانو چې کوم د ظلمونه او څه وشو دې خلکو چې کومې غلاګانې کړي موږ د ده نه دا امید لرو او دا توقع ترې لرو چې دا کارونه غونډ مکمل کړي او چا چې دا کارونه کړي دي دا خلکو مخونه او د خلکو کاروبارونه ټول د عوامو مخې ته ښکاره کړي. نام کیا ہے اور اسلام آباد میں کہاں پہ رہتے ہیں؟ جی میرا نام عاطف ہے جی، میں اسلام آباد بیریا ٹاؤن میں رہتا ہوں. کیا کہیں گے پاناما پیپرز کے بعد پنڈورا اسکینڈل سامنے آیا ہے اور اس میں 700 پاکستانیوں کے نام شامل ہے جنہوں نے باہر کے ملکوں میں آف شور کمپنیاں بنائی ہیں، انہوں نے بتایا نہیں ہے کہ ہم نے کمپنیاں بنائی ہیں. تو اس حوالے سے پنڈورا اسکینڈل کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے اور کیا کہیں گے؟ سر ہم نے کیا کہنا جی، 70 سال سے یہی کچھ دیکھتے آ رہے ہیں جی. یہ سب چور ہیں، ایک ہی تھالی میں کھاتے ہیں رات کو، دن میں بس ہمارے آگے بس کہ جی یہ عوام کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. رات کو جو ایک ہی تھالی میں کھاتے ہیں، ایک ہی بستر پہ سوتے ہیں، اور ان کا بس یہی چکر ہے. وہاں پاکستانی عوام کا ٹیکس لے کے اور باہر کے ملکوں میں اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں. یہ بیچ میں یہ خان صاحب بھی ہیں، وہ میاں صاحب بھی ہیں، زرداری صاحب بھی ہیں، بلاول صاحب بھی ہیں، وہ محترمہ صاحب اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، وہ بھی ایسی تھی. سب ملک کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. ہم تو بس یہ خان صاحب کو کسی وجہ سے لے کے آئے تھے کہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے، تبدیلی لے آئیں گے، مدینے کی ریاست بنائیں گے. مدینے کی ریاست تو سر وہ ریاست اور تھی. یہ چور ہیں. ان کے اپنے لوگوں کے نام بھی اس میں آ رہے ہیں پنڈورا لیگ. جی بالکل. اب اس کو خان صاحب کو اب ایکشن لینا چاہیے اپنے وزیروں کے اوپر جن کے نام آئے ہیں، اور ان کو کیا کہتے ہیں ایکشن لینا چاہیے، ان کے اوپر کمیٹی بنانی چاہیے
اور ان کو جن کا نام آئے ہیں ان کو فارغ کرنا چاہیے بالکل، اگر خان صاحب کیا کہتے ہیں خود ٹھیک ہیں تو، لیکن اگر نہ کیا تو پھر ہم کہیں گے جی کہ خان صاحب سب سے بڑے چور ہیں اس ملک کے لیے، نہ کوئی سچا ہے نہ کوئی آئے گا۔ ہم تو بڑی امید لے کے خان صاحب کو لے کے آئے تھے، ہم تو 50 سال سے کیا کہتے ہیں پیپل پارٹی کے ساتھ تھے، ان کو چھوڑ کے اس دفعہ ہم نے خان صاحب کو ووٹ دیا ہے کہ جی خان صاحب تبدیلی لائیں گے۔ مہنگائی کا اتنا زور ہے، غریب آدمی تو سفید پوش آدمی تو بالکل ہی مر گیا سر، بالکل وہ قرضے کے نیچے آ گیا اور بالکل ختم ہو گیا۔ خان صاحب سے بڑی امیدیں تھی لوگوں کو لیکن اب ٹوٹ گئی۔ اب ہم تو زندگی میں کبھی خان صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے، کبھی زندگی میں بھی، جب تک ہماری زندگی ہے۔ وہ کیوں؟ سر دے کے ووٹ دے کے دیکھ لیا نا خان صاحب کو، مہنگائی کا اتنا زور ہے نا، آپ کو کیا بتائیں۔ 1000 روپے کی چیز پہلے لاتے تھے اور 15 دن کھاتے تھے، 1000 روپے کا کچن کا راشن چلتا تھا، اب 1000 روپے کا ایک دن میں چلتا ہے، تو غریب آدمی تو مر گئے سر۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پنڈورا پیپرز کے حوالے سے جو تحقیقات کے لیے ایک انسپیکشن سیل، ایک اعلیٰ سطح انسپیکشن سیل قائم کیا گیا ہے، تو کیا آپ مطمئن ہیں کہ یہ کارروائی ہوگی ان لوگوں کے خلاف؟ سر کوئی نہیں جی، اس ملک میں کیا ہوا ہے، کبھی کچھ ہوا ہے؟ بھٹو صاحب کا کیا حال کیا ہے انہوں نے، سب کچھ ایسے ہی ہے جی۔ یہ مشرف صاحب کے خلاف کیس آئے ہیں، کیے ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، عدالتی فیصلے۔ میاں صاحب کو انہوں نے کہا جی کہ میں مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، لیکن میاں صاحب کو باہر نہیں جانے دوں گا، خود ہی انہوں نے سارا کچھ کیا اور میاں صاحب کو باہر بھیج دیا، اور آپ کہہ رہے جی کہ یہ ہو جائے گا، وہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پاناما لیکس میں کچھ نہیں ہوا تو اس میں کیا ہوگا سر؟ اس ملک کم و بیش 300 لوگوں کے نام تھے اور اس میں بھی 700 لوگوں کے نام ہیں، اس میں صرف میاں نواز شریف صاحب کی جو فیملی تھی یا وہ خود تھے ان کے خلاف کارروائی ہوئی، تو کیا آپ یہ مطالبہ کریں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہ یہ جو 700 لوگوں کے نام ہیں ان سب کے خلاف کارروائی کریں؟ سر ہم تو مطالبہ ہی کر سکتے ہیں لیکن کارروائی کدھر ہونی ہے؟ ان کے خلاف نہیں ہوئی تو ان کے خلاف کدھر ہوگی سر؟ یہ تو سب آپ کو بتایا کہ سب ایک ہی تھالی کے بینگن ہیں، دن میں ہمارے لیے بولتے ہیں، رات کو اکٹھے ہو جاتے ہیں بس۔ پنڈورا اسکینڈل میں جن پاکستانیوں کے نام آئے ہیں کیا ان کو قوم کے سامنے لانے چاہیے کہ یہ بندے اس میں شامل ہیں، ان لوگوں نے باہر کے ملکوں میں آف شور کمپنیاں بنائی ہیں، کیا آپ یہ مطالبہ کریں گے؟ جی بالکل کریں گے جی، کیوں نہیں کریں گے؟ عوام کا حق ہے، عوام کا پیسہ ہے، 1 روپیہ عوام سارا دن صبح سے لے کے شام تک پیسہ کماتی ہے، ٹیکس دیتی ہے پورا، اور حق ہے عوام کا کہ وہ جن کے نام آئے ہیں ان کو کیا کہتے لانا چاہیے عوام کے سامنے کہ یہ چور ہیں سارے اور ان کو ہم کیا کہتے سزائیں دیں گے، اور بالکل ہونا چاہیے، لیکن امید تو کوئی نہیں ہے ان حکمرانوں سے، باقی یہ سب چور ہیں سر۔ پنڈورا اسکینڈل کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ سر کیا ہوگا جی، خان صاحب ہمیں تو کچھ آج تک 3.5 سال ہو گئے، ہمیں تو کچھ ابھی تک ان سے کچھ امید نہیں نظر آئی، تو آگے کیا نظر آئے گا جی؟ اگر یہ بہت ہی سچے ہیں تو اس کے اوپر اگر ایکشن لیں گے تو پھر ہم مانیں گے کہ واقعی خان صاحب نے کچھ کیا اچھا کام، لیکن ہمیں کوئی امید نہیں ہے خان صاحب سے۔ آپ کا نام اور اسلام آباد میں کہاں پہ رہتے ہیں؟ میں یہ F7 میں کام کرتا ہوں، نام نوید اختر بٹ ہے، موبائل کے شعبے سے ریلیٹڈ ہوں، موبائل ٹھیک کرنے سے۔ کیا کہیں گے پاناما پیپرز کے بعد پنڈورا اسکینڈل یا پنڈورا پیپرز اسکینڈل سامنے آیا ہے، تو اس میں 700 پاکستانیوں کے نام ہے اور انہوں نے باہر کے ملکوں میں آف شور کمپنیاں بنائی ہیں، تو اس پہ آپ کی کیا نظر ہے، کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ اس میں 2 باتیں ہیں، پہلے تو جب پاناما اسکینڈل آیا تو اس کے بعد ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس قسم کا اگر نیا پنڈورا اسکینڈل بھی آ گیا، تو اس کے بعد یہی سوچ رہا تھا کہ میں بھی شاید یہ ایک باب ختم ہو چکا ہے، پاکستانیوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو باہر جا کے اس قسم کے بنائے گا جس کی ضرورت میں اسکینڈل آئے گا، لیکن چلیں جب چوری ہوتی ہے تو چوری کے نئے طریقے بھی آ جاتے ہیں، تو یہ کر دیا، لیکن اب جو نیکسٹ یہ ہے کہ اب جو حکومت وقت ہے اس کو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، اور بانستان اس چیز کے کہ عوام کو گمراہی میں رکھیں، کوئی حقیقت سامنے لے کر آئیں تاکہ عوام بھی جان سکے کہ یہ حکومت نیک نیتی پہ مبنی ہے اور عوام کا درد رکھتی ہے، تاکہ اگر واقعی ان لوگوں کو قرار واقعی سزا ہو جائے تو پھر انشاءاللہ یہی عوام اس کو نیکسٹ بھی لے کر آئے گی، لیکن اگر اس چیز سے نا لوگ بددل ہوتے جائیں گے، وہ کہیں گے کہ جو پچھلے سالوں سے ہوتا ہے یہی ہو رہا ہے، تو بس ان کو لانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو پھر عوام میں بھی کچھ اور سوچے، لیکن اب اس حکومت کو چاہیے کہ ان کے خلاف ایکشن لیں اور جو بھی ہے وہ چیز حقیقت کو سامنے لے کر آئیں، ان کے لیے جو بھی قرار واقعی سزا ہے یا جو بھی ہے وہ دی جائے۔
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पेंडोरा लीक्स की तहकीकात के लिए एक आला सतह इंस्पेक्शन सेल कायम किया गया है, तो क्या आप मुतमईन हैं कि ये इंस्पेक्शन सेल इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी जिन लोगों के पेंडोरा स्कैंडल में नाम आए हैं? देखें जी, आम आवाम को इन तमाम मामलात की इतनी ज़्यादा बारीकबीनी से समझ नहीं आती कि वो आया क्या कमेटी तश्कील गई है, क्या कमेटी तश्कील नहीं दी गई है। आवाम जस्ट रिज़ल्ट पे बिलीव करती है, क्या यार रिज़ल्ट का मिला है। देखें जी, हम आटा गूंदा जाता है, उसमें पानी डलता है, ऐसे होता है, खमीर होता है, हमें नहीं इन द एंड पे तो रोटी कैसी अच्छी बनी है। तो हम इन तमाम कमेटियों से बिलीव के बजाय हम चाहते हैं कि हम पे एंड पे हमारे सामने हक़ाइक़ रखे जाएँ कि इसके आखिर में हक़ाइक़ क्या आए हैं, और वो हक़ाइक़ वाकई हकीकत पर मबनी हो, वरना इस चीज़ के फ़ेक हों, जस्ट हमारी तसल्ली के लिए हों। जिन लोगों के पेंडोरा स्कैंडल में या पेंडोरा पेपर्स में नाम आए हैं वो पाकिस्तानी, क्या उनके जो नाम हैं वो कौम के सामने रखने चाहिए? बिल्कुल, पाकिस्तानी हैं तो जब किया है तो करने से पहले नहीं सोचा तो फिर सामने आने से क्या शर्माना, आश्कार तो होने चाहिए ना। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को पेंडोरा स्कैंडल्स के हवाले से क्या पैगाम देंगे? खान साहब, जब आप तकरीर कर रहे थे तो आपने मुंह पे हाथ फेरा था, मैं अब ऐसे नहीं छोड़ूंगा, तो इनके ख़िलाफ़ भी ऐसे ही हाथ फेर लें। आपका नाम और इस्लामाबाद में कहाँ पे रहते हैं? मेरा नाम मीर बाबर है। बेसिकली मेरा जो ताल्लुक़ है के पी के एबटाबाद से, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद और यूनियन कौंसिल नथिया गली है। इस्लामाबाद में F7 मरकज़ में मैं जॉब करता हूँ, रेस्टोरेंट में एज अ कैशियर हूँ। क्या कहेंगे पनामा पेपर्स के बाद पेंडोरा स्कैंडल या पेंडोरा पेपर्स कहें सामने आया है, इसमें 700 पाकिस्तानियों के नाम है, कुछ हुकूमती वज़रा और लोग रहनुमा कहें तो इनके नाम भी आए हैं, तो क्या कहेंगे इस पेंडोरा स्कैंडल के हवाले से? देखिए जी, बिल्कुल ये 700 लोग हैं जिसमें पाकिस्तान के अलावा भी बैरूनी मुल्क है, जो बरतानिया का एक साबका वज़ीर-ए-आज़म है उसके भी नाम है। काफ़ी सारे ऐसे सदूर हैं आउट ऑफ कंट्री पाकिस्तान को छोड़कर, जिन लोगों ने पाकिस्तान के लोगों को इस्तेमाल किया, जो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी हिस्सा हैं, साबका हुकूमत नून लीग के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, इसाक डार का बेटा अली डार है, शर्जील मेमन का बेटा है। इन लोगों ने करप्शन की है, पाकिस्तान की आवाम का टैक्स का पैसा इकट्ठा किया है, और इन्होंने जो पाकिस्तान के जो टैक्स है या जो भी जितना भी सिस्टम है माशी हालात से, इन्होंने इसको अपनी वरासत समझा है, जिसकी वजह से आज महंगाई का जो ज़ोर है आवाम जो बर्दाश्त कर रही है। गरीब आदमी का जीना मुहाल है, 76 रुपये किलो आटा है, तो अब हिसाब लगा ले कि गरीब बंदे के लिए तो मुश्किलात है जब ऐसे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। अब दूसरी बात है कि अभी लोग कह रहे हैं जी कि इमरान खान ने महंगाई कर दिया, आटा महंगा हो गया, फ़लानी चीज़ महंगी होगी। तो भाई जान, ये 35 साल पहले ये लोग कहाँ थे? ये जो अभी जो मुझे बड़ी खुशी होती है जो लोग मेरे कायद के ख़िलाफ़ जो जिस तरह के तनकीद करते हैं कि ये इमरान खान ने ये कर दिया वो कर दिया, ये सब कुछ दिया हुआ अल्लाह का शऊर है इन अवाम को, और इमरान खान ने इन लोगों को बोलना सिखाया। वरना ये तो अवाम 35 साल पहले वाली अवाम है जिसको पता है। इमरान खान साहब ने पेंडोरा स्कैंडल की तहकीकात के लिए एक आला सतह इंस्पेक्शन सेल कायम किया है, आप मुतमईन हैं कि ये कार्रवाई होगी इन लोगों के ख़िलाफ़? जी, इमरान खान वो बंदा है जी, शहज़ादा लीडर है, इसने जो भी टारगेट सेट किया अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा उसने अबूरी उस पर अख्तियार किया, हासिल किया है। और मैं समझता हूँ कि जो अभी जो सेल कायम किया है, कमीशन कायम किया है, उम्मीद है इंशाल्लाह कि इमरान खान के होते हुए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं या दिगर जितनी भी जमातों से हैं जिन्होंने करप्शन की है, ऑफशोर कंपनियाँ बनाई हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। और जो है इंशाल्लाह सबके सामने सारा मामला जो है मीडिया भी दिखाएगा। अभी मैंने न्यूज़ चेक कर रहा था, अपोजिशन जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी को, तो इस पर जो सेल कमीशन कायम हुआ उसको तो उन पर एतराज़ है, वो कह रहे जी ये अपने बंदे बचाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं। अगर बचाना होता तो जहांगीर तरीन की कुर्बानियाँ PTI के लिए कोई जकी छुपी नहीं है। इमरान खान से उसने बड़ा साथ दिया है, वफाक में हुकूमत बनाना या सुबह पंजाब में हुकूमत बनाना जहांगीर तरीन का हाथ था, लेकिन जब बात आई है शुगर मिल्स की करप्शन की तो इमरान खान ने उसको भी माफ़ नहीं किया। पेंडोरा स्कैंडल सामने आया, पाकिस्तानियों के नाम आए हैं, 700 पाकिस्तानी इसमें शामिल हैं, क्या इनको कौम के सामने लाना चाहिए जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जिन्होंने ऑफशोर कंपनियां बनाई हैं? देखिए जी, ये जो 700 लोग हैं ये सिर्फ पाकिस्तानी अवाम की मुजरम नहीं है, पूरे 22 करोड़ अवाम है। ये जितने भी अभी लोग जो बेरोज़गारी से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, ये उनके मुजरम है। और अगर उनको इमरान खान साहब नहीं लाते तो मैं कहता हूँ कि सबसे बड़े मुजरम वो हैं, क्योंकि इमरान खान ने जो भी टारगेट से पहले
اپنے مائنڈ سیٹ میں بنائے تھے انہوں نے اچیو کیے ہیں. تو اگر یہ جو 700 میں نے اس دن بھی دیکھا تھا کوئی پتہ نہیں 700 ٹریلین کی جو ہے کرپشن ہوئی ہے, اور 700 ٹریلین اگر پاکستان میں یہ انویسٹ ہوتا, پاکستانی اداروں پہ لگتا, پاکستانی عوام پہ اس کو ریلیف دیا جاتا, تو میں سمجھتا کہ یہ جو مہنگائی کا بھی ایک ہمارے اوپر عذاب آیا ہوا یہ بھی نہ ہوتا. اور جو عوام ہے, میں آپ کے ذریعے عوام کو میسج دینا چاہتا ہوں, خاص کر کے جو ابھی لوگ بڑی چڑھ کر تنقید کرتے. بڑا دکھ ہوتا ہے کہ عمران خان نے تو ابھی 3 سال اس کو وفاق میں ہوئے ہیں اور 5 سال KPK میں. الحمدللہ ہم جو اس کی کارکردگی سے سیٹسفائیڈ ہیں, کیونکہ اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں انہوں نے عوام کو کوئی ریلیز دیا. اب بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں جی نون لیگ نے یہ ہائی وے بنا دیے, موٹر بنا دیے, اورنج ٹرین بنا دی ہے, میٹرو بنا دی ہے. بھائی جان یہ چیزیں نہیں ہوتی. ریلیف 20-30 روپے کو نہ دیکھے کہ میں 20-30 روپے میں پورا پنڈی اسلام آباد گھوم لوں گا. یہ دیکھے کہ پاکستانی عوام کو اس کا کتنا خرچہ دینا پڑے گا. یہ جو ابھی یہ اورنج ٹرین ہے اس کا سالانہ میں نے اس دن بھی چیک کیا, منتھلی کا جو ہے 5 کروڑ روپے لاسٹ ہو رہا ہے. اب جو سٹاف آپ نے ہائر کیا اس کی سیلریاں تو آپ کو دینی پڑیں گی. پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ عوام تب بنتی ہے جب عوام کو آپ صحت دیں گے, روزگار دیں گے. پنڈورا اسکینڈل کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کیا پیغام دیں گے کہ ان لوگوں کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے جن کے نام آئے ہیں پنڈورا اسکینڈل میں؟ میرا ایز اے ورکر پاکستان تحریک انصاف اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ابھی میں یہ عمران خان صاحب کو اگر میری آواز ان تک پہنچتی ہے یا کوئی بھی ان کا وزیر مشیر کوئی بھی ہے ترجمان سن رہا ہے, تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کو کیفے کردار تک پہنچائیں, ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. پاناما پیپرز کے بعد پنڈورا اسکینڈل جو پنڈورا پیپرز ہے وہ ان کا اسکینڈل سامنے آیا ہے اور اس میں 700 پاکستانیوں کے نام شامل ہیں. تو کیا کہیں گے اس پنڈورا اسکینڈل کے حوالے سے؟ یہ جتنے بھی اسکینڈلز کھلتے ہیں اینڈ پہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. عوام کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, صرف جو نیوز چلتی ہے سارا کچھ ہوتا ہے. پہلے پاناما پیپرز آیا, اس کے بعد بہاماس والا کچھ آیا تھا, کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. جس کے اوپر بھی جو بنا ہے گورنمنٹ نے لکھ کے ان کو بھیجا کہ بھائی ہمارے لوگوں کے اس طرح چیزیں نکلی ہیں, پراپرٹیز نکلی ہیں, ان کا کوئی آپ لوگ ہم لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیسے آئی ہیں. تو کسی نے ہماری گورنمنٹ کو رپلائی بھی نہیں کیا کہ کیا ہوا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پنڈورا اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے ایک اعلیٰ سطح انسپیکشن سیل قائم کیا گیا ہے. تو کیا آپ مطمئن ہیں کہ یہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرے گی؟ جو پاناما سے ہوا تھا اس سے کیا نکلا ہے؟ اس سے بھی کچھ بھی نہیں نکلا ہے, تو اس سے بھی کچھ بھی نہیں نکلے گا. بس کمیٹیاں بنتی رہیں گی, لوگ ہوتے رہیں گے, عوام کا پیسہ لگتا رہے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. پنڈورا اسکینڈل میں جن پاکستانیوں کے نام آئے ہیں جنہوں نے باہر کے ملکوں میں آف شور کمپنیاں بنائی ہیں, کیا وہ قوم کے سامنے لانے چاہیے؟ اوبویسلی لانا تو چاہیے, لیکن صرف خالی نام سامنے لانے سے کیا ہوگا؟ مطلب ان کے پاس جو کچھ ہے وہ ریکور بھی کریں تو تب فائدہ ہے نا. اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ نام سامنے لیں گے, ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو پنڈورا اسکینڈل کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے ان لوگوں کے خلاف جن کے نام آئے ہیں, کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ میرا تو یہی پیغام ہے کہ پھر اگر خالی صرف نام سامنے نہ لائیں, اگر آپ کمیٹی وغیرہ بناتے ہیں, کچھ بھی بناتے ہیں, تو پھر اس کے اوپر ایکشن بھی ہونا چاہیے. اور ساتھ میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب خود ساروں کے تو نام وغیرہ لیتے رہیں, ہر کسی کو کہتے رہیں, لیکن ان کے اپنے جو سرکل کے ساتھ کے لوگ ہیں, جیسے خسرو بختیار کے بھائی ہیں اور فیصل واوڈا ہے, وہ سارے ان کے ساتھ ہیں. اور ان کا شوکت ترین صاحب جو ہمارے وزیر ابھی خزانہ ہیں, ان کا بھی ساتھ میں یہی نکل آیا, تو ان کو بھی پکڑنا چاہیے. پھر کیا کہیں گے یہ جو پاناما پیپرز کے بعد پنڈورا اسکینڈل پنڈورا پیپرز سامنے آیا ہے اور اس میں 700 پاکستانیوں کے نام ہیں جنہوں نے آف شور کمپنیاں بنائی ہیں, اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے اور کیا کہیں گے؟ دیکھیں, انفارچونیٹلی پاکستان میں نا انصاف جو ہوتا ہے وہ بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہے. اور جو پاناما میں آپ نے دیکھا تھا نواز شریف کا بھی نام آیا تھا, لیکن آج اس کا بھی ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ اس کو کون سی سزا دی گئی, کیا کیا گیا, ابھی تک اس کا بھی کچھ نہیں پتہ. ابھی بھی جو ایون PTI کے بہت منتخب MP MNAs کے نام آئیں, تو مجھے تو یہی امید ہے کہ ان کا ہونا کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان کے جو انصاف کا تقاضا ہے اس کے تحت یہاں پہ کچھ نہیں ہونا, اور یہ لوگ اسی طرح سے ہی اس پارٹی میں رہیں گے. اور اس پارٹی کو وہ جو نعرے لگانے والے تھے کہ چوروں کو ہم جو ہے وہ بند کریں گے, اور یہ وہ نعرہ ایسے ہی وقتی نعرہ تھا, اور صرف دوسرے کے سیاسی جو کہتے ہیں نا انتقام, اسی کے لیے تھا, اور اس پہ ہونا کچھ بھی نہیں ہے. اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ اس پنڈورا باکس میں بھی شاید جو پیپرز ہیں اس میں بھی ان کا نام بھی غائب ہو جائے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو یہ انفارچونیٹلی پاکستان کا ایک المیہ ہے جو کہ جس کو تبدیل ہونا چاہیے. اور اصل تبدیلی وہی ہوگی جب یہ اپنے منتخب نمائندوں کو جیل میں ڈالیں گے, ان کو سزا دیں گے, چاہے وہ کچھ بھی کر رہے ہیں, 1 روپے کی بھی کرپشن کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف, اس ملک کے خلاف اگر وہ جا رہے ہیں تو ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. پاناما پیپرز میں ہم نے دیکھا کہ کم و بیش 300 لوگوں کے نام تھے جو وہ پاکستانی تھے اور انہوں نے آف شور کمپنیاں بنائی تھیں.
اور ابھی پنڈورا اسکینڈل یا پنڈورا پیپرز جو چیز سامنے آئی ہے اس میں 700 پاکستانیوں کے نام ہیں. پاناما پیپرز میں صرف دیکھا کہ شریف فیملی کے خلاف کارروائی ہوئی، جتنی بھی ہوئی، یا سزا ملا یا نہیں ملا ان کو. لیکن ابھی جو 700 لوگ ہیں، کیا آپ مطمئن ہیں کہ ان کو سزا ملے گی؟ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ سب سے بڑا نام پاناما کا نواز شریف تھا، جس کو سزا تو کیا وہ چلا وہ گیا. تو صرف قربانی کا بکرا بنایا، اور باقی جو مطلب کم و بیش 300 لوگ تھے ان کے خلاف کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی. اور اس میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو قربانی کا بکرا بنا کے باقی سب کو مطلب کلین چٹ مل جائے گی؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری جب سے پاکستان بنا ہے 1947 سے لے کے اب تک، مجھے یہ بتائیں کہ کس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے اور کس کے خلاف صحیح کیس پہ کارروائی ہوئی ہے. یہاں پہ کارروائی ان پہ ہوئی ہے غلط کیسز بنا کے، کسی کو پھانسی دی گئی، کسی کو مارا گیا، کسی کو شہید کروا دیا گیا. اس کے علاوہ مجھے آپ بتائیں کہ کس کو کرپشن پہ ابھی اس کو محترم کو 3.5 سال ہونے والے ہیں. 3.5 سالوں میں مجھے بتائیں اس محترم نے کن لوگوں کو سزا دی ہے، اور وہ لوگ ان کو سامنے لائیں ذرا، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے، ہم پاکستانیوں کو بھی پتہ چلیں کہ ان لوگوں کو کیا سزا ملی ہے. کوئی بھی چلیں ٹھیک ہے، سیاسی لوگ تو چلیں، کون سے بیوروکریٹس ہیں؟ کسی ایک بیوروکریٹ کا نام بتائیں آپ جس کو سزا ملی ہو، جو اس کے سب سے زیادہ ایک کرپٹ میری نظر میں سمجھے جاتے ہیں. تو کس کو سزا ملی ہے؟ تو پاکستان میں مجھے انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے. یہاں پہ سیاسی کارروائی ضرور ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف وہ مرتے ہیں، لڑتے ہیں، اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں. لیکن اگر انصاف کا تقاضا دیکھا جائے نا پاکستان کی عدلیہ اور دوسرے اسٹیٹس، تو مجھے ان سے کوئی توقعات نہیں. اعظم عمران خان صاحب نے پنڈورا اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے ایک اعلیٰ سطح انسپیکشن سیل قائم کیا گیا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تحقیقات کرے گی ان لوگوں کے خلاف؟ عمران خان صاحب جب بھی کوئی ایکشن لیتے ہیں یا کوئی تحقیق کمیٹی بناتے ہیں، اس کا رزلٹ الٹا ہی آتا ہے. اور یہ تحقیقات کمیٹیز نواز شریف جس کو چور کہتے ہیں اس نے بھی بنائی، زرداری جس کو جو بڑا ڈاکو کہتے ہیں اس نے بھی بنائی. لیکن ان تحقیقاتوں میں سے کوئی آپ صرف ایک تحقیقات نکال لیں، ایون آپ ان کی حکومت کی شوگر والی تحقیقات نکال لیں، کیا خصوص بختیار یا اس طرح کے لوگوں کو کوئی سزا ملی؟ یا ان کی کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے کوئی ملز یا ان کے کوئی شوگر ملز وغیرہ بند ہوئی؟ نہیں، ان کے پاس وہی عمران خان پہ سب کچھ ثبوت ہو کے پارٹی سے بھی مطلب نکلنے کے بعد اور کارروائی ابھی تک کوئی نہیں. جہانگیر ترین تو ایک ایکسیپشنل کیس میں کہوں گا کہ اس نے اچھا ایکسپوز کیا عمران خان کو. ٹو بی ویری آنیسٹ، جہانگیر ترین نے اس طرح سے ایکسپوز کیا ہے، اس کو فی الحال باہر تو رکھا گیا ہے، لیکن جتنی اس کی خدمات ہیں فائنینشلی اور ساری چیزوں کی عمران خان کو لانے پہ، پاکستان میں وزیر اعظم بنانے میں، تو اس کا ایکشن تو ہونا یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس پہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے کوئی ایکشن ہو. ہاں نیکسٹ حکومت آئے، سیاسی انتقام، سیاسی کارروائی کوئی کرے اس پہ تو الگ بات ہے، ورنہ بہت مشکل ہے. تو موجودہ یا اپوزیشن والے لوگ ہیں یا مسلم لیگ نون والے لوگ ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مطلب انتقامی کارروائی ان کے خلاف ہو رہی ہے؟ بالکل ایگزیکٹلی، یہ پاکستان کی ہسٹری رہی ہے. پاکستان میں جو حکومت جاتی ہے تو اس پہ یہ کیوں فار سپوز FIA بنا ہوا ہے، نیب بنا ہوا ہے، یہ کسی ایک کی گورنمنٹ میں اپنے ان لوگوں کو کیوں نہیں کٹہرے میں لاتے؟ دوسری مخالف جو پارٹی ہے اس کے ہی صرف لوگ کیوں آتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں پریویس ہسٹری پاکستان کی نکال کے دیکھیں، کیا وہ آئے ہیں جو پریویس گورنمنٹس میں کرپشن کر کے گئے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ لے کر آئے ہیں اس کٹہرے میں اسی حکومت کے دوران؟ نہیں. یہ سیاسی انتقام، سیاسی کارروائی نہیں ہے تو پاکستان کے لیے تو کوئی بھی نہیں سوچتا. ایون میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹیکسز جو کلیکٹ ہو رہے ہیں، ٹیکسز وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں ٹیکس کلیکشن کی، اگر ٹیکس کلیکٹ ہو رہے ہیں تو قرضے کیوں بڑھ رہے ہیں پاکستان کے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے. آپ کا نام اور اسلام آباد میں کہاں پہ رہتی ہے؟ میرا نام ہنا ہے اور میں F62 میں رہتی ہوں. میڈم کیا کہیں گی، پاناما پیپرز میں نواز شریف صاحب کا نام بھی آیا تھا، باقی بھی اس میں لوگ تھے، کم و بیش 300 لوگ تھے، اور ابھی پینڈورا لیکس چیز سامنے آئی ہے، اسکینڈل سامنے آیا ہے، تو اس میں 700 پاکستانیوں کے نام ہیں جنہوں نے باہر کے ملکوں میں آف شور کمپنیاں جس کو مطلب رجسٹر نہیں کرتے صرف ٹیکس سے بچنے کے لیے. تو اس پہ آپ کی کیا نظر ہے، اور اس چیز کے حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں کہ یہ جو ملک میں مطلب باہر لوگ پیسے لے کے جاتے ہیں تو یہ ظاہری بات ہے یہاں پہ پھر کاروبار نہیں ہوتا اور پھر مہنگائی بھی اسی چیز کی وجہ سے ہوتی ہے، کیا کہیں گی آپ اس میں؟ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ کرپشن یہ جو پینڈورا سامنے آیا ہے، یہ
ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنی چاہیے. اور اسی وجہ سے مہنگائی ہے پاکستان میں. یہ تیل اتنا مہنگا ہوا ہے, گھی وغیرہ, مطلب کہ یہ غریب ہماری عوام کچھ بھی نہیں کر سکتی اور یہ ہاتھ رکھ کے سر پہ رو رہی ہے. اور عمران خان کو بھی یہ سوچنا چاہیے غریبوں کے بارے میں بھی, اور یہ سخت سے سخت کارروائی کرے. جن لوگوں کے نام آئے ہیں, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پینڈورا لیکس کی تحقیقات کے لیے ایک اعلیٰ سطح انسپیکشن سیل قائم کیا گیا ہے کہ یہ لوگ مطلب ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی. تو آپ مطمئن ہو؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے 3 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہوا ہے, اس نے الیکشن سے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ میں کرپشن مطلب جن لوگوں نے کرپشن کیا ہے ان کو نہیں چھوڑوں گا. تو ابھی آپ پر امید ہو کہ ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی, یا ان لوگوں کے خلاف جو سیل قائم کیا گیا ہے تو وہ تحقیقات مطلب صحیح طریقے سے کرے گی؟ میرے خیال سے کہ عمران خان کوئی قدم اٹھائیں گے اس بارے میں. پہلے تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, مہنگائی بھی اتنی بڑھ گئی ہے, تو ابھی ان کو کچھ کرنا چاہیے, ان کے خلاف کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا چاہیے. جن لوگوں کے نام پینڈورا لیکس میں آئے ہیں, جو 700 پاکستانی اس میں شامل ہے اور انہوں نے باہر کے ملکوں میں آف شور کمپنیاں بنائی ہے, کیا ان کے ناموں کو قوم کے سامنے لے کے آنے چاہیے؟ بالکل لے کے آنے چاہیے. وہ کیوں چھپے رہیں؟ وہ پاکستان کے سامنے سب کو دکھانا چاہیے کہ کیا کارنامہ کیا ہے انہوں نے. زمانم قمر علی دی دلتا D17 کی زپاتے کېږم. څه نظر لرئ پاناما پیپرز نه پس یو چې کوم پینډورا سکینډل دی یا پینډورا پیپرز سیز دی هغه مخې ته راغلی دی, په دې کې 700 پاکستانیانو نامونه دي چې دوی آف شور کمپنیانې جوړې کړي دي. څه نظر لرئ په دې باندې؟ اصل کې دا چې کوم دینو لکه پینډورا پیپر شو یا پاناما شو دا لیګل سیز دی. اصل کې خو زمونږ تاسو ته پته ده چې پاکستان کې خو خلک داسې انګریزانو هم چې کوم دغه جوړ کړي دي, لکه مطلب دا چې مونږ دا په یو کې چې څه کېږي نو د هغې وجه دا ده چې دلته مطلب هغوی ولې یو لیګل د پیسو هر څه په پیسو چلیږي او پیسې هغوی ته پکار دي. نو مطلب دا دی چې د هغوی یو لیګل وی جوړه کړې ده, نو هغې باندې دا چلیږي. او لکه دا ټولو ته پته ده چې دا په پاناما پیپر شو یا پینډورا چې کوم دي, نو د هغې وجه دا ده چې لکه مطلب هغوی ته هم د پیسو ضرورت دی او پیسو باندې بزنس کېږي. نو لکه په دې کې که فرض کې یو سړي سره پیسې چې کوم دي هغه بلیک منی ده, نو هغه له پکار دي چې جواب ورکړي. او که فرض کې یو سړي سره وایټ منی نو د هغې خو دغه نشته, ځکه چې دا خو لیګل سیز دی. وزیر اعظم عمران خان صاحب چې کوم پینډورا سکینډل دی سیز مخې ته راغلی دی, یو اعلیٰ سطح تحقیقاتي کمیشن یې جوړ کړی دی, سیل یې جوړ کړی دی, نو تاسو څه نظر لرئ چې دوی دغه خلکو خلاف به کاروايي وشي؟ نو تاسو ته پته ده چې دلته پاکستان کې چې کوم دی نو له دا دې کې زیاتره د هغه خپل ملګري دي او دغه دی, نو مطلب دا دی چې لکه مونږ اپوزیشن چې کوم دي دغه لپاره کم کسان د اپوزیشن دي هغه به ګیر شي او کم خپل کسان چې کوم دي هغه به وځي. نو لکه دا تحقیقات او کمیټي او دا خبرې چې کوم دي نو دا زیاتره چې کوم دي د دې لا حاصل او یو غیر دغه دی د هغې څه رزلټ نه راوځي. پینډورا پیپرز کې چې د کومو پاکستانیانو نامونه راغلي دي چې په دې کې 700 پاکستانیان دي چې دوی آف شور کمپنیانې جوړې کړي دي, تاسو غواړئ چې دا د کام ته ښکاره کړی شي, دوی نامونه دوی د مطلب باقاعده کام ته وښودلی شي چې دغو کسانو آف شور کمپنیانې جوړې کړي دي؟ نو اصل کې خبره دا ده چې د هغې نومونه خو فرض که دي ښي نو هغه ټیک ده چې نومونه هغه سیم دغه شوي دي ایکسپوز شوي دي, خو خبره دا ده چې د هغې نه څه حاصلېږي نه. دلته موږ ته د بزنس او دغه بوره حال دی پاکستان کې, څومره چې ته په خلکو باندې د غږ دی لښتک دی دوره هر څه خرابېږي. دلته ډالر ته وګوره هغه کوم ځای ته ورسېده, بزنسونه هر څه خراب وي, دلته خلکو کې یره راځي, هغې یرې د وجې نه چې کوم دی د بزنس ډاون کېږي نو هغې ملک ته فایده نه وي بلکې الټا نقصان وي. او تر څو پر چې څه وشي نواز شریف په دور کې چې څه وي یا اوس چې کوم دور دی عمران خان, نو هغې کې صرف دا فرق دی چې دې کې یره د هغې کې یره نه وه, نو خلکو پیسې بیا واچي جیب نه پیسې نه راوباسي, ته به څه کوې؟ مالدار سړي د جیب نه پیسې نه راوباسي, غریب ته به څه ورسوي؟ نو دې وجه هغه پیسې چې کوم دي نو بیا هم لکه مطلب دا چې په داسې چینل باندې چې بار ته وځي او بزنس پاکستان کې کېږي نه, نو بیا هغې به موږ ته ملک ته نقصان راځي, فایده هېڅ نه راځي. وزیر اعظم عمران خان صاحب ته چې کوم پینډورا سکینډل دی پینډورا پیپرز سیز مخې ته راغلی دی, څه پیغام ورته لرئ؟
زه دا وایم چې مطلب دا د پاکستان مخکې نه کرایسس دی او لکه مطلب موږ چې څنګه خلکو پسې دغه لګولې دی چې لکه نیب دی او دا دلته چې دی فایې ده او پلانې دی پلانې دی د هغې وجې یو عام بزنسمین چې کوم دی زور یېرېدلی چې هغه سره بزنس سوچ هم نه کوي. نو موږ له دا پکار دي چې ملک کې یو پازیټیو سوچ راولو او خلکو ته لکه انسنټیو ورکړو چې دا بزنس شروع شي او دې قسمه باس نه موږ راوځو. که نه نو پاکستان چې دی همیشه به داسې او بلکہ خرابیږي به او د هغې د ښه کېدو څه چانس نشته. آپ کا نام اور کہاں پہ رہتے ہیں؟ میرا نام محمد علی ہے اور میں گجر خان کا رہنے والا ہوں. کیا کہیں گے پاناما پیپرز کے بعد پینڈورا پیپرز اسکینڈل سامنے آیا ہے اور اس میں 700 پاکستانیوں کے نام ہے جنہوں نے آف شور کمپنیاں بنائی ہیں، اس پہ کیا نظر ہے؟ تو میرا خیال ہے اب تو وہ یعنی کہ دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے. عمران خان نے تو اعلان کر دیا ہے، FBR کو بھی انہوں نے وہ رکھ دیا ہے کمیٹی میں، اور دوسرا نیب بھی آ گئی ہے، FIA بھی آ گئی ہے. تو آج ریسنٹلی میرے خیال میں اس کا بھی بیان آ گیا، کیا کہتے ہیں فیصل واڈا کا بھی، کہ سب سے پہلے تحقیقات مجھ سے شروع کی جائیں. تو میرے خیال میں تو یہ تو ہونا چاہیے، اب اس کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے. تو عمران خان نے کہہ دیا ہے تو انشاءاللہ اس کی تحقیقات ضرور ہوگی. تو ویسے تو جیسے سن رہے تھے ہم کہ یعنی کہ بہت بڑا کوئی اپ سیٹ ہوگا، یعنی کہ عمران خان کے خلاف یعنی کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. تو میرے خیال میں عمران خان نے جیسے کہا ہے کہ میرا جینا اور مرنا عوام کے ساتھ ہے، ویسے ہی نکلا ہے. مطلب سپریم کورٹ نے اس کو مطلب جو قرار دیا تھا کہ صادق اور امین، بالکل جیسے سپریم کورٹ نے صادق اور امین کہا ویسے ہی انٹرنیشنل لیول پہ تمام صحافتی، آپ کو پتہ ہے تقریباً یہ پوری دنیا کے صحافت کے جو نمائندے تھے اس میں اکٹھے ہوئے تھے. تو ICJ کے کیا وہ جو کمپنی ہے انہوں نے بھی کیٹاگری کلیئر لکھا ہے کہ عمران خان کا اس میں کوئی کمپنی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پینڈورا پیپرز کے آنے کے بعد اس کی تحقیقات کے لیے ایک اعلیٰ سطح انسپیکشن سیل قائم کیا گیا ہے. تو کیا آپ پر امید ہے اور آپ مطمئن ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی؟ بالکل میں پر امید ہوں. انشاءاللہ عمران خان کا جو وعدہ ہے وہ انشاءاللہ پورا کرے گا. ویسے بھی وہ احتساب کا وعدہ اس کا ہے، لیکن ماضی کے نسبت میں پاناما جب آیا تھا تو کسی نے ایکشن نہیں لیا تھا. تو یہ تو عمران خان کی محنت سے ہی سارا کچھ ہوا تھا. تو آج عمران خان نے جو ہی یعنی کہ یہ پینڈورا لیکس جو ہے کھل اوپن ہوئی، عمران خان نے فوری طور پہ اس کا اعلان کر دیا، اور کل اس نے تحقیقاتی ٹیم بھی بنا دی. اور آج فیصل واڈا کا بھی بیان آ گیا کہ سب سے پہلے تحقیقات کے لیے میں تیار ہوں، اور روزانہ کی بنیاد پہ 14 گھنٹے تحقیق کریں اور 5 دن کے اندر اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں یہ تو وہ کلیئر، اگر جو بندہ ایماندار ہوتا ہے وہ ظاہری بات ہے وہی ایسی باتیں کر سکتا ہے کہ وہ اپنے اوپر جو لگے الزامات اس کو کلیئر کرے گا. تو رات کو بھی کچھ یعنی کہ جنرلز کے بھی بیانات آئے ہیں. تو میرے خیال میں یعنی کہ جیسا ہوتا ہے ویسا ہوگا نہیں، لیکن جب کچھ ہوا بھی تو انشاءاللہ وہ پکڑ میں آئیں گے ضرور. پینڈورا اسکینڈل میں 700 پاکستانیوں کے نام آئے ہیں، کیا ان سب کو قوم کے سامنے لانا چاہیے؟ بالکل لانا چاہیے. جن کا نام آیا ان کے خلاف تحقیقات ہونے چاہیے. دیکھیں الزام تو لگ جاتا ہے، لیکن الزام لگنے کے بعد اس کو کلیئر بھی کرانا چاہیے اپنے آپ کو. لیکن اس میں 3-4 وزراء کے بھی نام آئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ عمران خان چھوڑے گا نہیں، سب کو جو ہے نا وہ پکڑے گا. اگر وہ ملوث ہوئے تو ان کو سزا دینی چاہیے. اگر وہ اپنے آپ کو کلیئر کر لیتے ہیں تو بالکل ویری گڈ، یہ بات بہت اچھی ہے. اس میں وہ علی کیا نام ہے اس کا، اسحاق ڈار کے بیٹے کے بھی نام آیا ہے، شرجیل میمن کا بھی نام آیا ہوا ہے. تو اور بھی بہت سے لوگ جو ہے سیاسی ہے جن کے نام آئے ہوئے ہیں، ان کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے اس چیز کو. وزیر اعظم عمران خان صاحب کو پینڈورا لیکس کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے اور آپ کا میسج کیا ہے؟ میرا عمران خان صاحب کے لیے میسج یہی ہے کہ جس کا بھی نام آیا ہوا ہے اس کے خلاف اپنی تحقیقات کریں، اور جو تحقیقات کا دائرہ ہے وہ وسیع کر کے اور بالکل جلد از جلد فوری کوئک جو ہوتا ہے رسپانس دے کر اس کو وہ کلیئر کریں. ہمیں امید بھی پوری امید ہے ہم بہت زیادہ کہ عمران خان انشاءاللہ ایسے ہی کرے گا. آپ کا نام اور اسلام آباد میں کہاں پہ رہتے ہیں؟ میرا نام محمد ارشد ہے اور میں اسلام آباد میں G8 مرکز میں رہتا ہوں. کیا کہیں گے پاناما پیپرز کے بعد جس میں کم و بیش 300 لوگوں کے نام آئے ہوئے تھے اور اس میں صرف شریف فیملی کو مطلب سزا ملا یا ان کے خلاف کارروائی ہوئی، ابھی پینڈورا پیپرز یا پینڈورا اسکینڈل جو چیز سامنے آئی ہے اس میں 700 پاکستانیوں کے نام ہیں، تو کیا کہیں گے اس چیز کے حوالے سے؟ اور بالکل جی جن بندوں کے نام آئے ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور نون لیگ اگر ان کے بندے ہیں یا PTI کے ہیں جو بھی ہیں
اس کی صحیح تحقیقات ہونی چاہیے اور وزیر اعظم صاحب کو سخت اس چیز کا ایکشن لینا چاہیے، اور جو انہوں نے حرام کے پیسے سے یہ مال بنایا ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پینڈورا اسکینڈل کے حوالے سے جو تحقیقات کا مطلب آپ نے بات کی، ایک اعلیٰ سطح کمیشن قائم کیا گیا ہے اور سیل قائم کیا گیا ہے کہ یہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی، تو آپ مطمئن ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی؟ یار یہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے، مطمئن تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ وہ کریں جو کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ اس پہ کو بھی چھوڑیں اور غریب پہ توجہ دیں۔ جو ابھی لوگوں کی مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کا برا حال ہے، تو غریب آدمی پہ ان کو توجہ دینی چاہیے۔ پینڈورا لیکس میں جن پاکستانیوں کے نام آئے ہیں، کیا وہ قوم کے سامنے لانے چاہیے کہ ان بندوں نے آف شور کمپنیاں بنائی ہیں؟ بالکل لانے چاہیے، ان کو بالکل ان کو لانا چاہیے، ان کو بلکہ نام کیا ان کو سرعام مطلب ان کو آگے کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ان لوگوں نے کہاں سے کرپشن کی اور کس طریقے سے مطلب غریبوں کا خون چوس کے یہ مال بنایا۔ جی، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو پینڈورا لیکس کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ میں تو ان کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھائی اس کی صحیح تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو بھی آئے اس کو تاکہ عبرت کا نشانہ بنا جائے، تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ کوئی مثال تو کام ہو۔ تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور غریب پہ توجہ دیں، یہ عوام بھوک سے مار رہی ہے، تو لوگوں کے پاس ایک ٹائم کی روٹی نہیں میسر ہو رہی، تو یہ مہنگائی پہ مہنگائی کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پینڈورا جو اسکینڈل ہے، جو لیکس آئی ہے، جو چیز سامنے آئی ہے، اس کے حوالے سے تحقیقات کے لیے ایک اعلیٰ سطح انسپیکشن سیل قائم کیا ہے، تو آپ مطمئن ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی؟ اس کا تو کچھ نہیں کہا جاتا، ایک دوسرے پہ یہ الزام لگاتے آئے ہیں، نواز شریف پہ بھی، زرداری پہ بھی۔ عمران خان نے پہلے بھی یہ 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا ہے، 50 لاکھ گھر کا وعدہ کر کے، ابھی تک کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے دن بدن، تو کچھ نہیں کہا جا سکتا اس بارے میں۔ پینڈورا لیکس میں جن پاکستانیوں کے نام آئے ہیں، کیا وہ قوم کے سامنے لانے چاہیے؟ ان کو لانا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کون کرپشن کر رہا ہے، کس نے کمپنی بنائی ہے، کس نے کمپنی بنائی ہے۔ کیا پیغام دیں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو پینڈورا لیکس کے حوالے سے؟ بس ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو غریب کا خون چوس رہے، اور ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہو تاکہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ کتن کو پینڈورا پیپرز چکم سکینڈل دے پاغه باندې د خلکو سره مونږ تفصیلی خبره وکړې، د خلکو خبره هم تاسو واوریدلې. خلکو دا وویل چې وزیر اعظم عمران خان چې کوم خلک په دې کې ملوث دي چې چا هم افشور کمپنیانې جوړې کړي دي په بهر ملکونو کې، د هغوی خلاف د سخته کاروایي وکړی شي او هغه د کام ته هم مخامخ کړی شي چې دغه خلکو افشور کمپنیانې جوړې کړي دي، او چې کومه سزا ده د سزا په هکله هم دوی وویل چې هغې خلکو ته د سخته سزا هم ورکړی شي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.